بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے 66ویں پروگرام کے ساتھ انور سعید حاضر ہے۔ آج کافی طویل وقفے کے بعد پروگرام کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہم نے پچھلا پروگرام بڑے لوگوں کے خطوط کے حوالے سے کیا تھا۔ آج ایک اور دلچسپ خط ایک بڑی شخصیت کے نام اور پھر ان کا جواب، دونوں چیزیں آج ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ ابن صفی ہمارے ملک کے بلکہ دنیا بھر میں اردو زبان پڑھنے اور بولنے والے لوگوں کے نزدیک بہت جانا پہچانا نام ہے۔ وہ ایک نامور ادیب تھے اور جاسوسی ادب کی دنیا میں اردو داں حلقے میں اردو زبان کے حوالے سے کوئی ان کا ثانی ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے۔ ابن صفی کے ناول ہمارے بچپن میں جس طرح پڑھے جاتے تھے، جس طرح ذوق و شوق سے لوگ ان کو خریدتے تھے، میں اس کا خود چشمدید گواہ ہوں۔ ریگل صدر کے اسٹاپ پر ان کے ناول کی خریداری کے لیے جب دن وہ چھپ کر آتا تھا 85 لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ ان کی ناولوں کے پڑھنے والوں میں، ان کے جاسوسی ادب کے پڑھنے والوں میں بڑے بڑے ثقہ لوگ شامل تھے، جن میں نامور صوفی شاعر اور ادیب حضرت بہزاد لکھنوی بھی شامل تھے، اور عبد الکریم عابد جیسے ثقہ ایڈیٹر بھی ان کی ناولوں کے بہت شوقین تھے اور بڑی باقاعدگی سے، بلکہ جب وہ ایک زمانے میں روزنامہ جسارت کے ایڈیٹر بنے تو انہوں نے ابن صفی صاحب کی اجازت سے اخبار میں قسطوار ان کے ناول شائع کرنا شروع کر دیے تھے۔ لیکن آج ہم جس خط کا بلکہ جن خطوط کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایک عام قاری، ایک عام آدمی، ٹنڈوالہ یار کے ایک ڈرائیور کے خط کے حوالے سے ہے۔ ٹنڈوالہ یار کا یہ پٹھان ڈرائیور جو بہت اچھی اردو جانتا بھی نہیں تھا، ان کے ناولوں کا اتنا شوقین تھا کہ وہ دوسروں سے پڑھوا کر باقاعدگی کے ساتھ وہ ناول سنا کرتا تھا، اور اس کے گھر میں ایک ایسی اس نے لائبریری بنائی ہوئی تھی جس میں یہ ساری قسطیں، یہ سارے ناول جو تقریباً 250 کے قریب تھے، یہ موجود تھے۔ اس ناخواندہ شخص کو یہ خیال آیا کہ وہ اپنے محبوب اور اپنے پسندیدہ ادیب کو خط لکھے، لیکن اس نے خط لکھنے کی یہ شرط رکھی کہ جو بھی میرا خط لکھے وہ میری اپنی زبان میں لکھے، کسی اور زبان میں نہیں۔ شائستہ زبان جو پڑھے لکھے لوگوں کی ہوتی ہے وہ مجھے نہیں آتی، اس میں نہیں لکھنا ہے، میں جیسے بولتا ہوں آپ ویسے۔ بہرحال ایک صاحب تیار ہو گئے اور انہوں نے وہ خط لکھا، اور وہ اسی پشتو لہجے میں تھا جس میں ہے کم ادا ہوتی ہے۔ وہ خط آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ابن صفی مرحوم نے جو ان کا جواب دیا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وہ اشتیاق ڈرائیور اپنے خط میں لکھواتے ہیں، خو علاقہ مڑا ابن صفی السلام علیکم، خدا کا قسم ہے تمہارا ادب کا سب کتاب، دلیر مجرم ایک تا جتنا بھی قسط بلیک اینڈ وائٹ تک ہم نے پڑھ کر سنا، بلکہ پڑھا کر سنا، بھئی ماڑا تمہارا قلم کا جواب نہیں، مگر ماڑا کبھی کبھی ہم محسوس کرتا ہے کہ تم کو خط لکھائے
मगर इधर अपनी तरफ लिखने वाला लोग नहीं मिलता। हम चाहता कि ऐसा लिखे जैसे मड़ा अपन लोग बोलता है, अपन लोगों का जैसा जुबान है। कई पढ़ा लिखा मिला मगर वो बोलता मोहतरम लिखो, जनाबे आली लिखो। क्यों मड़ा, क्या तुम मोहतरम है? क्या तुम आली जनाब है? तुम ममलूक की तर्ज का इंसान है? बस तुम लिखता और बहुत अच्छा लिखता। अल्लाह तुमसे अच्छा लिखा है। हम गाड़ी चलाता और बहुत अच्छा गाड़ी चलाता। हम भी मेहनत करता, तुम भी। मड़ा पर तुम्हारा और हमारा क्या फर्क है? हमारा जज्बात इतना शदीद है कि हम लोग ने मजबूर होकर तुम लोग को यह खत लिखा दिया। तुम मड़ा हंसेगा, सही हंसो, हमने जो लिखाना था लिखा दिया। हम लोग का फरीदी और हमीद, ये कर्नल फरीदी और सार्जेंट हमीद के का शायद जिक्र है। किधर कल्टी काया, ये पूछ रहा है वो कि हम लोग का फरीदी और हमीद किधर कल्टी काया। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। फकत तुम्हारे लोग का शाइक, एक अजनबी ड्राइवर, इश्तियाक, 27 मार्च सन 1974। इब्न सफ़ी साहब ने अपने अगले इमरान सीरीज के नावल में पेश लफ्ज में इस इश्तियाक नामी ड्राइवर का जिक्र किया और उससे मुखातिब होते हुए लिखा, अब मैं अपनी किताबें पढ़वा कर सुनने वाले एक मोटर ड्राइवर दोस्त से मुखातिब हूं, जिन्होंने वैसी ही जुबान में मुझे खत लिखा है जैसे वो बोलते हैं। प्यारे दोस्त, न मैं तुमसे बड़ा हूं और न तुम मुझसे बड़े हो। अलबत्ता हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं। तुम मेरे लिए मेहनत करते हो और मैं तुम्हारा दिल बहलाता हूं। यहां कोई किसी से बड़ा नहीं है। सब अपने अपने फराइज अदा कर रहे हैं। अगर कोई बड़ाई के खप्त में मुब्तला नजर आए तो उसे एक संजीदा अहमक समझकर नजरअंदाज कर दो। वस्सलाम, इब्न सफ़ी। ये दोनों खतूत आपको शायद, मुझे उम्मीद है, दिलचस्प लगेंगे। इंशाअल्लाह फिर ऐसे ही बड़े लोगों के खतूत के साथ अनवर सईद फिर हाजिर होगा। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।